عزیزان گرامی السلام علیکم۔ آج کی کتاب سراب منزل ہے، جو ایک خیام جیسے معروف فکشن نگار کی ہے۔ انہوں نے 1962 سے افسانہ لکھنا شروع کیا۔ 1993 میں ان کا پہلا مجموعہ کپلوستو کا شہزادہ کے نام سے منصہ شہود پر آیا۔ پھر 12 سال کے وقفے سے ان کا دوسرا مجموعہ خالی ہاتھ کے عنوان سے سامنے آتا ہے۔ 2011 میں انہوں نے مضامین کا ایک خوبصورت مجموعہ ترسیل و ترویج کے نام سے شائع کیا۔ بعد ازاں 2013 میں یہ ناول سراب منزل کے نام سے سامنے آیا، جس کے حوالے سے میں نے مضمون بھی لکھا اور صنعت توشیح میں اس کا تعارف بھی پیش کیا۔ یہ کتاب 10 مارچ 2013 کو انہوں نے انتہائی محبت کے ساتھ مجھے عنایت کی تھی۔ تو آئیے آج کی صنعت توشیح سماعت فرمائیے۔ عنوان ہے سراب منزل کے نام، ایک خیام کا ناول۔ شروع اس طرح ہوتا ہے کہ سہانے خوابوں کی جستجو میں ہوئے ہیں کیا کیا وجود بے بس، سراب راہوں میں سبزیاں تھا، رہا جو باقی وہ سود بے بس، رہا نہ اپنوں سے واسطہ کچھ، بچا نہ سایہ بھی کوئی سر پر، رہا سلامت نہ وہ دیا بھی جلاتا جس کو وہ خون دے کر، اگر طلب کا اسیر ہو کر نہ چھوڑتا اپنا وہ ٹھکانہ، اسیر رنج و الم نہ ہوتا نہ پڑتا خود کو بھی آزمانا، بجز ملامت اسے ملا کیا گنوا دیا اپنا فخر و منصب، بہت مصائب کے ساتھ کاٹے، بہت مصائب کے ساتھ کاٹے گئے ہیں دن بھی گزاری ہے شب، محبتوں کے عظیم رشتے بھی اس سے چھوٹے ہوئے سبھی گم، ملا سلیمہ کو دکھ جدائی کا ہو گئی وہ خاموش گمسم۔ یہ کردار ہیں اس ناول کے۔ نہ رابعہ کے حسین خوابوں کو کر سکا اپنے ہاتھ روشن، رابعہ بھی ایک کردار ہے۔ نظر میں شہزاد کے چڑھی یوں کہ شیشہ عصمت کا ہو گیا چھن، شہزاد بھی اس ناول کا ایک اہم کردار ہے۔ اور زمیں کو ٹھکرا کے پا سکا نہ سکون فرحان پل کو ہرگز، فرحان وہ مرکزی کردار ہے جس کے گرد ناول گھومتا ہے۔ تو زمیں کو ٹھکرا کے پا سکا نہ سکون فرحان پل کو ہرگز، زوال آثار ہو گئیں ساری آرزوئیں ہوا وہ عاجز، لٹا کے رشتوں کی حرمتیں سب نکل گئے اس کے سارے کس بل، لگائی غیروں سے جب امیدیں تو زہر پیتا رہا وہ پل پل، کمال فن سے لکھی گئی ہے سراب منزل، نہیں کوئی شک کہ چاہے ناقد لگائیں آنکھوں پہ اپنی بے شک کوئی بھی اینک، یہ خواہش ناتمام لائی مدام حسرت کے تازیہ نے، یہ وحشتوں کے سراب لائی فقط جدائی کے شاخسانے، نہیں نہیں کہ وطن سے باہر کسے ملا پرسکون خرمن، نہ راس آئی ہے زندگی میں کم آئی ہے بے سبب کی الجھن، انوکھا قصہ نہیں ہے لیکن یہ معاملہ ہے کمال فن کا، اب اور سمجھائے خود سروں کو مقام کیسے کوئی وطن کا، میری طرف سے قبول خیام کو مبارک دعا ہے ہر دم، مقام پائیں وہ رفتوں کا عظیم کی یہ صدا ہے ہر دم۔ اور اسی کے ساتھ آپ احباب سے اجازت کا طالب ہوں۔ آپ کو کچھ اس ناول کے عکس اور کچھ تصاویر آپ کو ساتھ ساتھ نظر آتی رہیں گی، اور اجازت چاہنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کہ آپ لائک ضرور فرمائیں، سبسکرائب اور شیئر بھی کریں تاکہ میں مزید کتابوں کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔